پاکستان میں آنے والے کچھ دنوں میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ پیٹرول اب 70 روپے سے 100 روپے لیٹر سستا ہو جائے گا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اس لیے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی کا واضح امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی حکام کو ہدایت کی ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتوں کا پورا فائدہ عوام کو منتقل کیا جائے۔ میڈیا رپورٹس اور معاشی تجزیوں کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 70 روپے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں 60 روپے فی لیٹر کی بڑی کمی متوقع ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آئی ہیں، جس کا براہ راست فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے۔ حکومت نے حال ہی میں 13 جون کو قیمتوں میں معمولی کمی کی تھی، جس کے بعد اس وقت پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 373.78 روپیز فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 378.78 روپیز فی لیٹر ہے۔ حتمی قیمتوں کا باقاعدہ نوٹیفکیشن اوگرا کی سفارشات پر حکومت کی جانب سے اگلے چند دنوں میں جاری کر دیا جائے گا۔ اگر پیٹرولیم لیوی ٹیکس کی بات کی جائے تو اس کا اثر براہ راست ٹرانسپورٹ کرایوں پر پڑتا ہے۔ پیٹرول پر لیوی 9.3 روپیز کم کر کے 106.74 روپیز فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی 8.67 روپیز بڑھا کر 53.26 روپیز فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ کسٹم ڈیوٹی اور کلائمیٹ سپورٹ لیوی ملا کر اس وقت عوام پیٹرول پر تقریباً 125 روپیز اور ڈیزل پر 100 روپیز فی لیٹر ٹیکس دے رہی ہے۔ آئی ایم ایف کی شرائط پر بجٹ 2026-27 کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے حکومت پیٹرولیم لیوی کی زیادہ سے زیادہ حد کو 100 روپیز سے بھی اوپر لے جا سکتی ہے تاکہ نان ٹیکس ریونیو بڑھایا جا سکے۔ جب بھی پیٹرول اور ڈیزل سستا ہوتا ہے تو اس کے بعد دو سب سے بڑے چیلنجز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کرایوں میں کمی کس طرح کی جائے اور دوسرا لوکل ٹرانسپورٹس۔ پیٹرول کی قیمتوں میں بڑی کمی کے اعلان کے ساتھ ہی گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشنز اور ڈسٹرکٹ پبلک ٹرانسپورٹرز کرایوں میں 5 سے 10% کمی کا اعلان کر دیتے ہیں، جبکہ مال بردار گاڑیاں، ٹرک اور کنٹینرز ڈیزل پر چلتی ہیں۔ اس لیے ڈیزل کی قیمت گرنے سے سبزیوں، پھلوں اور اشیاء خرد و نوش کی ٹرانسپورٹ سستی ہو جاتی ہے۔ دوسرا سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ شہر کے اندر چلنے والی لوکل ٹرانسپورٹ جیسا کہ وین، رکشے اور چنگچی وغیرہ کے کرایوں میں کمی لانا ہمیشہ ایک چیلنج ہوتا ہے۔ مقامی ٹرانسپورٹر اکثر قیمتیں کم ہونے پر کرائے نہیں گھٹاتے۔ اس کے لیے ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو ایکشن لینا پڑتا ہے تاکہ کرایوں کی نئی لسٹیں نافذ کروائی جا سکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے تو کیا مہنگائی کم ہونے کا کوئی امکان موجود ہے؟ جی ہاں، پیٹرول اور بالخصوص ڈیزل کی قیمتوں میں کمی سے مہنگائی کی شرح میں کمی کا واضح امکان ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر فوری طور پر تمام اشیاء پر نظر نہیں آتا۔ معاشی ماہرین کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے سے مہنگائی پر اثرات مختلف طریقوں سے مرتب ہوتے ہیں۔ پاکستان میں زراعت، ٹیوب ویل اور ٹریکٹر اور کارخانے بڑی حد تک ڈیزل اور فرنس آئل پر انحصار کرتے ہیں۔ ایندھن سستا ہونے سے فصلوں کی کاشت اور فیکٹریوں میں چیزیں بنانے کی لاگت یعنی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جاتی ہے۔ اسٹیٹ بینک اور ادارہ شماریات کے مطابق مئی 2026 میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح 11.7% تھی۔ پیٹرول سستا ہونے سے آفیشیل انفلیشن کا گراف نیچے آئے گا۔ اب ہم ان دو رکاوٹوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے عوام کو پورا ریلیف نہیں مل پاتا، جیسا کہ سٹیکی پرائسز اور بجلی اور گراف کے ٹیرف۔ پاکستان میں دکاندار اور تاجر پیٹرول مہنگا ہونے پر قیمتیں فوراً بڑھا دیتے ہیں، لیکن سستا ہونے پر قیمتیں آسانی سے کم نہیں کرتے جب تک ڈسٹرکٹ انتظامیہ سختی سے پرائس کنٹرول نہ کریں۔ اس لیے ریلیف عام آدمی تک نہیں پہنچتا۔ دوسرا یہ ہے کہ پیٹرول سستا ہونے کے باوجود اگر حکومت آئی ایم ایف کی شرائط پر بجلی اور گیس مزید مہنگی کر دے تو پیٹرول کی کمی کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ بجٹ 2026-27 کے نئے ٹیکسز اور جی ایس ٹی میں ممکنہ اضافے کی وجہ سے پیکڈ فوڈز، دودھ اور دیگر امپورٹڈ آئٹمز کی قیمتیں نیچے لانا مشکل ہو جاتا ہے۔
पेट्रोलियम की कीमतों में बड़ी कमी से मुल्क में महंगाई का बढ़ता हुआ तूफान जरूर थमेगा और मईशत मुस्तहकम होगी, लेकिन बाजार में आम इस्तेमाल की चीजें तभी सस्ती होंगी जब हुकूमत मुकामी दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर से इस कमी का निफाज सख्ती से करवाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें सपोर्ट करना मत भूलें, अपनी कीमती राय लाजमी दें और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिनके लिए इसको सुनना मुफीद साबित हो सकता है।